الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين۔ برادران اسلام، آج کی اس نشست میں اعتکاف کے حوالہ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو حقیقی معنوں کے اندر دین اسلام سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اعتکاف کا لغوی مطلب ہے ایک جگہ جمع رہنا یا ایک جگہ پڑاؤ اختیار کرنا اور مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف رک جانے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف یہ پرانی امتوں کے اندر بھی رائج رہا اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حیات ظاہری کے اندر جتنی مرتبہ بھی رمضان آیا سوائے ایک بار کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر سال اعتکاف فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بتا رہا ہے کہ یہ اعتکاف کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ بڑی اہم عبادت ہے۔ اگر ہم قرآن مجید برہان رشید کو دیکھیں تو اللہ کریم نے قرآن میں جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا تذکرہ کیا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ہم نے عہد لیا، وعدہ لیا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام سے کہ وہ ہمارے یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ وہ میرے گھر کو پاک کریں۔ کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ اپنے خلیل اور حضرت اسماعیل کو حکم دے رہا ہے کہ تم نے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے تاکہ لوگ آ کر یہاں پہ طواف بھی کرتے رہیں، اعتکاف بھی کرتے رہیں اور رکوع اور سجدہ والی عبادت بھی کرتے رہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پرانے دور سے عبادت کا سلسلہ چلے آ رہا ہے۔ تو برادران اسلام، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت متواترہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں سے اگر ہم اعتکاف کے حوالے سے دیکھیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں مہینے بھر کا بھی اعتکاف نظر آتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں رمضان کے 20 دنوں کا اعتکاف بھی نظر آتا ہے اور 10 دنوں کا اعتکاف بھی نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر ایک مرتبہ پورے رمضان کا اعتکاف کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 20 دنوں کا اعتکاف مکمل کر لیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم صحابہ سے خطاب کیا اور اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش کے اندر، لیکن پہلے عشرے میں لیلۃ القدر نہیں ملی، پھر میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان کے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، دوسرے عشرے میں بھی لیلۃ القدر نہیں ملی۔ حضور فرماتے ہیں پھر مجھے بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، تو تم میں سے جو چاہے وہ آ جائے میرے ساتھ آ کے اعتکاف کرے، اللہ اسے لیلۃ القدر کی بہار عطا فرمائے گا۔ تو کیا اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی مبارکہ میں پورے کے پورے رمضان کا بھی اعتکاف کیا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ سفر پہ تھے جس کی وجہ سے 1 سال حضور اعتکاف نہ فرما سکے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب اگلا سال آیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے 2 عشروں کا یعنی رمضان کے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا ہے۔ تو برادران اسلام، اعتکاف در حقیقت ایک جگہ پہ بیٹھ کر اللہ کو منانے کا نام ہے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنے کا نام ہے اور اللہ سے بخشش لینے کا نام اعتکاف ہے۔ ایک بڑی سادہ سی مثال دے کر میں آپ کو اعتکاف کی اہمیت سمجھاؤں گا۔ ہمارے دنیا داری کے معاملات کے اندر اگر کوئی منگتا کسی سخی کے دروازے پہ آئے، سخی ایک مرتبہ انکار کرے، وہ بیٹھا رہے، سخی دوبارہ انکار کرے گا، وہ پھر بیٹھا رہے، بالآخر تیسری مرتبہ سخی کو حیا آئے گی کہ یہ جا نہیں رہا، بار بار بیٹھا ہوا ہے، اب میں اسے کیسے خالی لوٹاؤں۔ تو اعتکاف بھی ایسے ہی ہے کہ بندہ کائنات کے سب سے بڑے سخی، سب سے بڑے حاکم، سب سے بڑے بادشاہ اور سب سے بڑے جواد کے دروازے پہ حاضر ہے اور حاضر ہو کے عرض کرتا ہے یا اللہ میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے آیا ہوں، میں نے اب تیرے گھر سے تب تک نہیں جانا جب تک تو نے میرے جرموں کو معاف نہیں فرما۔ تو خدا کی عزت کی قسم وہ سخی تو ہے وازنے والا، وہ تو کبھی کسی کو انکار کرتا ہی نہیں ہے۔ جب بندہ آ کے اس کی بارگاہ میں کر کے بیٹھ جاتا ہے، جم کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے تجھے مبارک ہو، میں نے تیرے جرموں کو معاف کر دیا ہے۔ اسی طرح بندہ کوئی بھی چیز مانگتا ہے، رزق مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، تو سخی کیا ہے؟ عطا کرتا ہے۔ جو معتکف ہوتا ہے، معتکف اس کا اور کام کیا ہے مسجد کے اندر؟ صرف یہی تو کام ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اس کے سوا کوئی بھی اس کا مطمع نظر نہیں ہوتا۔ اب اعتکاف کی فضیلت کیا ہے ذرا اس حوالہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان سنیے، یہ تو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں جو ایک دن، کتنے دن؟ ایک دن فقط اور فقط اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اللہ اپنے اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ حائل کر دیتا ہے۔ کتنا فاصلہ؟ 3 خندقوں کا فاصلہ حائل کر دیتا ہے۔ اب یہ خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہر خندق کی دوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے زیادہ ہے، یعنی جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کا بنتا ہے اتنا فاصلہ ایک خندق کا ہے، اور اللہ اپنے اس بندے کو جہنم سے کتنا دور فرما دیتا ہے؟ جتنی 3 خندقوں کی دوری ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک اور فرمان مبارک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ محاسبہ نفس کے ساتھ اپنے آپ کو
گناہوں سے بچاتے ہوئے اعتکاف کرتا ہے، حالت ایمان کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے، تو اسے مبارک ہو، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس اعتکاف کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو برادران اسلام کتنی محبوب عبادت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ایک اور روایت ہم تک پہنچتی ہے، ارشاد فرمایا جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا اس کو اللہ کریم 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ گھر بیٹھے آپ نے کتنا ثواب حاصل کر لیا کہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب۔ اور یقین کیجئے گا حج اور عمرہ کی عبادت کی فرضیت اور اس عبادت کی روح سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم چونکہ انسان ہیں کچھ بشری رکاوٹیں بھی حائل ہوتی ہیں، اور آج کل ہمارا جو مزاج ہے اس ماحول کے اندر تو یہ بات قطعی طور پہ درست ہوتی ہے کہ آج عبادت سے زیادہ دکھلاوا ہے، عبادت سے زیادہ ریاکاری ہے، اخلاص کم ہے۔ تو پتہ نہیں اللہ حج قبول کرے نہ کرے، عمرہ قبول کرے نہ کرے، لیکن یہ اس کی زبان سے نکلا ہے جو کائنات کا سب سے سچا انسان ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ جو رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کریم اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو برادران اسلام یہ اعتکاف کی فضیلت ہے، اور اعتکاف کرنے والے کے لیے خاص طور پہ ایک اور اجر بھی ہے۔ ذرا یہ اجر دیکھیے گا، اعتکاف کرنے والا عام حالات کے اندر کیا کرتا ہے؟ اگر اس کے محلے میں کوئی بیمار ہے ان کی عیادت کرنے جاتا ہے، اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے کیا کرتا ہے؟ اس کے جنازے میں جاتا ہے، اگر اس کے اعزاء و اقارب میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ان کی قبروں کی زیارت کرتا ہے۔ اس کے والدین ہیں تو والدین کی کیا کرتا ہے؟ خدمت کرتا ہے۔ اب یہ نیک اعمال ہیں جو عام حالات کے اندر جب وہ اعتکاف کے بغیر ہوتا ہے تو کرتا ہے۔ اب چونکہ وہ اعتکاف کے اندر ہے نہ والدین کی خدمت کر سکتا ہے، نہ زیارت قبور کر سکتا ہے، نہ عیادت مریض کر سکتا ہے، نہ صلاۃ الجنائز میں حاضر ہو سکتا ہے، تو کیا وہ ان عبادات سے محروم کر دیا گیا؟ نہیں نہیں بھائی، آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عام حالات کے اندر جو نیکیاں کرتا رہتا ہے جب وہ اعتکاف میں آتا ہے بظاہر وہ نیکی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کریم اسے ان تمام کی تمام نیکیوں کا ثواب عطا ہے۔ تو دیکھیں وہ بھی ثواب مل سے الگ ثواب جو ہے وہ مل رہا ہے۔ تو برادران اسلام اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتکاف کتنی اہمیت۔ بھائی یہ تو اجر و ثواب کی بات ہے، ہمارے لیے تو یہی بات بطور دلیل کافی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعتکاف کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو مدینہ طیبہ کی زیارت عطا فرمائے، آپ کے صدقے مجھے بھی زیارت عطا فرمائے۔ مدینہ شریف مسجد نبوی شریف کے اندر ریاض الجنہ ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک درمیان میں یہ جو جگہ ہے یہ جنتی ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اس کو ایسے ہی اٹھایا جائے گا اور جنت کے اندر پہنچا دیا جائے گا۔ اس ریاض الجنہ کے اندر جو ساتھی گئے ہیں انہیں یاد ہوگا ریاض الجنہ کے اندر 7 ستون ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 8 ستون ہیں، 8واں ستون حضور علیہ السلام کے مبارک مزار پاک کے اندر ہے جہاں حضور علیہ السلام آرام فرما ہے۔ تو یہ تمام کے تمام ستون بڑی اہمیت کے حامل ہیں، تاریخی اعتبار سے ان کی الگ اہمیت ہے۔ تو اوپر نام بھی لکھے ہوئے ہیں، تو ایک ستون ہے جس کا نام ہے اسطوانۃ السریر، یعنی حضور علیہ السلام کی نسبت اس کو یہ ملی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ رمضان المبارک کے عشروں کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ سریر عربی زبان کے اندر چارپائی کو کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی چارپائی یہاں پہ ہوتی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس عمر سے بھی کر سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے،
یہاں تک کہ آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ پھر آپ کے بعد یہ معمول ترک نہیں ہوا، آپ کی جتنی ازواج بقید حیات تھیں حضور کے وصال کے بعد وہ تمام کی تمام بھی اعتکاف کرتی رہیں۔ برادران اسلام، اعتکاف اللہ کی طرف سے ایک انمول عبادت ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، ان راتوں میں سے کوئی ایک رات کون سی ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر، شب قدر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کے اندر تلاش کرو، اور اب یہ رات ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت اور 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ تو برادران اسلام، یہ اعتکاف کو ملتی ہے، کیونکہ اعتکاف والا دن کے وقت بھی اللہ کی بندگی کر رہا ہے اور رات بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ 21ویں شب ہو، 23ویں شب ہو، 25ویں شب ہو، 27ویں شب ہو یا 29ویں شب ہو، ان 5 میں سے کوئی ایک رات ضرور ہوتی ہے۔ تو جب وہ اپنی راتوں کو بیداری کے اندر گزارتا ہے تو اللہ اسے لیلۃ القدر نصیب فرما دیتا ہے۔ میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا، حضور لیلۃ القدر کی تلاش کے اندر تھے۔ کہتے ہیں کہ جب 21ویں شب آئی حضور نے ساری رات عبادت کی۔ کیا کی؟ ساری رات عبادت کی۔ جب صبح ہوئی تو حضور فرماتے ہیں الحمدللہ، اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی، یعنی اس سال لیلۃ القدر 21ویں شب کو تھی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضور کی مبارک پیشانی کے اوپر سجدہ جو آپ زمین پہ کر رہے تھے، مٹی کے آثار آپ کے مبارک پیشانی پر ظاہر تھے۔ حضور ساری رات گڑ گڑا کر لجاجت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی مانگتے رہے، اور حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی رہے۔ تو برادران اسلام، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ نے جنہیں توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ کریم نے جنہیں مال عطا فرما رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنہیں وقت کی اللہ نے آزادی عطا فرمائی ہے، وہ ضرور اس عبادت سے لطف اندوز بھی ہوں، اس عبادت سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ عبادت فرض علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کسی علاقے میں سے کوئی ایک آدھ بندہ بھی کر لیتا ہے تو باقی بری و ذمہ ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہیں کرتا تو پھر وہ سب کے سب گناہگار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش فرمائیں، اللہ کریم نے جنہیں وقت اور فرصت کے لمحات نصیب فرمائے ہیں وہ ضرور آئیں، اللہ کی بندگی کریں، اعتکاف کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ آپ کے لیے 2 حج 2 عمروں کا ثواب منتظر کھڑا ہے۔ آپ اعتکاف کر کے اٹھیں گے، جہاں آپ اپنے گناہوں کو بخشوا کے جائیں گے، اللہ آپ کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کریم ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے، اور بالخصوص اس عبادت کے ثمرات اللہ کریم ہمیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔